آئیے ہم آپ کی خدمت میں چند نمونے ضرور دکھائیں۔ اس میں ہم بتا دیں کہ ہم پوری امانت داری سے حدیث کے نام پر جو بخاری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں آئی ہیں، اس کو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارا اس میں کہ جو اہل بیت اطہار سے عقیدہ اور عمل دین نہیں لیتے وہ کس حد تک گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام صحیح البخاری ہے، یہ کتاب ہے، آپ سب جانتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے، 256 ہجری میں جن کی وفات ہوئی تھی۔ بہت قدیم، بہت پرانی کتاب، اور اس کتاب میں تو ساری بخاری ایک ہی جلد کے اندر آ گئی ہے، اور یہ چھپی ہے بیروت میں، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ اب اس کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، نماز کے اوقات کی بات ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نماز کے قضا کر دینے کی نسبت دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو پیغمبر اکرم کائنات میں اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آیا، وہ خود نمازیں قضا کرتا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، باب ہے کتاب مواقیت الصلاۃ، باب ہے 37واں باب، باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذہاب الوقت۔ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو نماز کے وقت کے گزر جانے کے بعد جماعت کی نماز کراتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس حدیث کو سنیے تو آپ خود حیران رہ جائیے گا کہ کیا نبی مکرم کی شان میں ایسی بھی گستاخی کی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل کی گئی، اور وہ بھی حدیث کے نام پر کی گئی ہے۔ دیکھیے اس کو، حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن جابر بن عبداللہ ان عمر بن الخطاب، جابر بن عبداللہ انصاری تک جاتی ہے سند، اور ان کی طرف سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد خندق کے دن، یعنی جنگ خندق جب ہوئی تھی تو اس دن مغرب کا وقت ہو گیا تھا، سورج ڈوب گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، فجعل یسب کفار قریش، کفار قریش کو گالیاں دیتے ہوئے آئے۔ قال یا رسول اللہ، آ کر کے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، کہ میں کیا کروں کہ نماز عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ نماز عصر میری قضا ہو گئی۔ اس کے لیے کس کو کوس رہے تھے؟ کفار قریش کو کوس رہے تھے، ان کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت عمر قضا کرتے رہے ہیں، ان کے لیے تو لگاتار بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن سرکار کی جانب نماز کی قضا ہونے کی نسبت دینا، اور وہ بھی یہ کہ خود حضور قسم کھا کے اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میری بھی نماز قضا ہو گئی، یہ کس قدر توہین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جو عاشقان رسول ہیں اس کو درک کریں۔ اب ذرا اس کے حدیث کے اگلے حصے پر دیکھیں جو مجھے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ، دیکھیے واللہ ما صلیتها، حضور فرما رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، کہ خدا کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز عصر کی شکایت کی کہ میری قضا ہو گئی حضرت عمر نے، تو حضور نے بھی فرمایا کہ میری بھی نماز عصر جو قضا ہو گئی۔
فقمنا الی بطحان. اب یہ راوی جو ہیں اس میں جابر ابن عبداللہ انصاری ان کا نام استعمال کیا گیا. کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے بطحان کی جگہ پر. فتوضأ للصلاۃ. پھر ہم نے وضو کیا نماز کے لیے. وتوضأنا لها. اور وہ نماز عصر کے لیے ہم نے وضو کیا. فصلی العصر بعدما غربت الشمس. سورج کے ڈوب جانے کے بعد، مغرب ہو جانے کے بعد ہم نے عصر کی نماز پڑھی. ثم صلی بعدها المغرب. اس کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. یہ حدیث خالی ایک جگہ پر نہیں آئی. آپ دیکھیے اسی کتاب میں حدیث نمبر 598، حدیث نمبر 641، حدیث نمبر 945 اور حدیث نمبر 4112 کتنی دفعہ؟ 1 2 3 4 5 دفعہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ایسی بے تکی، بے بنیاد اور غیر معقول بات کی نسبت حضور کو دی کہ حضور نے نعوذ باللہ نماز عصر قضا کر دی تھی اور اس کے بعد مغرب کے وقت آپ نے جا